معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ایک انتہائی اہم عائلی اور خاندانی مسائل کے حوالے سے ہے۔ آج کے دور میں ہمیں ایک سوال ہر طرف سے جو ہے وہ سننے کو ملتا ہے کہ آج کے معاشرے کا جو نوجوان ہے، آج کے معاشرے کے جو بچے ہیں، وہ اپنے والدین کی وہ عزت اور تکریم نہیں کرتے جو ہمیں پہلے ادوار میں دکھائی دیتی تھی، اور ہر والدین الا ماشاءاللہ یہی شکایت کرتا ہوا اور یہی سوال کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہماری رسپیکٹ نہیں کرتے، ہماری عزت نہیں کرتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں اور ہمارے خاندانی نظام کے اندر یہ جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، اس کے اندر جہاں سب کا اپنا اپنا کردار ہے، وہاں سب سے زیادہ جو کردار اہم ہے وہ ایک ماں کا کردار ہے۔ وہ کس طرح؟ پہلے زمانوں میں جب ہم دیکھا کرتے تھے کہ جیسے ہی گھر میں باپ انٹر ہوتا یا باپ کی آنے کی خبر ملتی کہ باپ گھر میں آنے والا ہے، تو ہم دیکھتے تھے کہ جو ماں ہے وہ فوراً اس طرح کا اس کا ایک بیہیویئر ایسا ہوتا تھا، اس کے تاثرات ایسے ہوتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرتی تھی جیسے کوئی بہت بڑی کوئی طاقت اور بہت بڑی سمجھے کہ کوئی پرسنالٹی گھر میں تشریف لا رہی ہے۔ تو ماں جو کہتی تھی فوراً بچے کو کہتی اب آپ کا باپ آ گیا، وہ فوراً اپنے سر کے اوپر اگر بیٹھی ہے تو دوپٹہ لے لیتی، خود کو اگر ویسے بیٹھی ہے تو خود کو سکیڑ کر یعنی اپنے آپ کو وہ درست کرنے کی کوشش کرتی۔ جب وہ اس حالت میں اپنے آپ کو بہتر کرتی تو وہ جو کیفیت ہوتی تھی، بچے جب اس کو دیکھتے تھے کہ ماں جو ہے اتنا ڈر رہی ہے ابا جی سے، تو وہ چیز بچوں کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی تھی، اور بچوں کے اندر ایک ڈر ہمیشہ اپنے باپ کا رہتا تھا، اور ماں اس ڈر سے ساری زندگی فائدہ اٹھا کر ایک بہترین زندگی گزارتی تھی، اور ہمیشہ اپنے بچوں کو اس بات سے تھریٹ کرتی اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارے باپ کو بتا دوں گی، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے باپ کو پتہ چل جائے گا تو سوچو وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا۔ تو یہ جو ڈر اور خوف، پہلے وہ ماں جو ہوتی تھی وہ اپنے اوپر طاری کرتی، اور وہ طاری کر کے بچوں کو رول ماڈل کی شکل میں دکھاتی، اور پھر ساری زندگی اس سے فائدہ اٹھا کر بچوں کو بات منواتی تھی۔ لیکن جو آج کے معاشرے میں ہے، گھر میں باپ آتا ہے تو ماں باپ کی وہ عزت اور تکریم نہیں کرتی جو پہلے معاشرے میں بیوی اپنے شوہر کی تکریم کیا کرتی تھی۔ کھانا پیش کرنے کے حوالے سے ہو، اس کے آنے کے دوران جو پہلے زمانے میں عورت جس چیز کا اہتمام کرتی تھی، آج کی عورت وہ اہتمام نہیں کرتی۔ شوہر گھر سے باہر کام کے لیے جا رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، تو اس وقت جو عورت کی کیفیت ہوتی تھی یا جس طرح اس کو الوداع کرتی تھی یا جس طرح اس کا اہتمام کیا جا رہا ہوتا تھا، آج کے معاشرے میں ماں وہ رول ادا نہیں کر رہی باپ کے ساتھ جو پہلے معاشرے میں کرتی تھی۔ آج اگر باپ آ رہا ہے تو گھر میں آتا ہے، باپ اگر جھڑکتا ہے بچے کو تو ماں اس کو ٹوک دیتی ہے۔ باپ کی وہ عزت اور وہ مقام ماں بچوں کے سامنے بننے ہی نہیں دے رہی جو پہلے معاشرے میں ہوا کرتی تھی۔ آج گھر میں باپ آ رہا ہے تو ماں جو ہے وہ بچوں کے سامنے ہی وہ ساری چیزیں، وہ ساری باتیں اس کے ساتھ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کو فون پہ کہہ رہی ہے جی آپ فلانی چیز باہر سے لے آئیے گا، آج ہم نے کھانا نہیں بنایا، آپ تندور سے روٹیاں لے آئیے گا، یہ کیجیے گا، یہ کیجیے گا، یہ کیجیے گا۔ تو بچے جب یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہستی تو وہ ہے کہ جن کی ہماری اماں جی حضور کے سامنے دال نہیں گلتی، تو یہ ہمارے اوپر کیا ان کا روب ہوگا اور کیا ان کا جو ہے وہ ہمارے اوپر وہ پریشر ہوگا۔ تو اس وجہ سے وہ جو رویہ ہے، وہ جو رسپیکٹ ہے جو پہلے معاشرے میں ایک بیوی اپنے شوہر کو دیتی تھی، اور اس کی وجہ سے ایک روب ڈیولپ ہوتا تھا، اور اس روب کی وجہ سے پورے گھر کا جو ماحول تھا اس کا رنگ کچھ اور ہوتا تھا۔ آج ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے کے اندر بیوی اپنے شوہر کو وہ مقام نہیں دے رہی جو پہلے معاشرے میں، پہلی سوسائٹی میں بیوی اپنے شوہر کو مقام دیتی تھی۔ تو اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولادیں ان کا احترام کرے تو اس کا اصول یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو وہ پروٹوکول، وہ رسپیکٹ دے جو پہلے معاشرے میں بیوی اپنے شوہر کو دیتی تھی، اور بیوی وہ رویہ ظاہر کرے اپنے شوہر کے بارے میں ڈر،
खौफ और इत्तिबा का जो पहले बीवी अपने शोहर के बारे में देती थी, तो इस तरह वो रोब, वो रवैया जो है वो एक गैप पैदा करता है उस चीज़ के अंदर, जिस डर और खौफ में जो बच्चे जो हैं वो सारी ज़िंदगी कभी अपने वालदा के साथ बदतमीज़ी की कोशिश नहीं करते, और माँ जो है उसी रोब और उसी डर से फ़ायदा उठा के हमेशा अपने आप को भी सिक्योर करती है और अपने शोहर को भी घर के अंदर सिक्योर करती है बच्चों की बदतमीज़ी से। तो इसका वाहिद और आसान हाल ये है कि बीवी अपने शोहर को रिस्पेक्ट दे, बच्चों के सामने सही माना में रिस्पेक्ट दे। तो वो रिस्पेक्ट जब बच्चे देखते हैं तो उनके निगाहों में, उनके ज़हन व शऊर में बाप का जो रोब, दबदबा और प्रोटोकॉल है वो मुसल्लम हो जाता है, और फिर उस रोब और दबदबे की वजह से वो बाप की भी इज़्ज़त करते हैं और वो माँ की भी इज़्ज़त करते हैं। यूँ इस तरह एक घर का माहौल जो है वो हमेशा बदतमीज़ी से पाक रहता है, वो हमेशा गाली गलोच से पाक रहता है, और वो हमेशा नफ़रतों से पाक रहता है। तो ये उसूल है अपने घर को बेअदबी से महफूज करने का, अपने घर को बदतमीज़ी से महफूज करने का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमारे घरों को अमन का और सुकून का गहवारा बनाए। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।